السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین و سامعین اکرام، میری کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے میں آڈیو ریکارڈنگز ہی بنا رہا ہوں، اپنے فیس کے ساتھ ویڈیوز نہیں بنا رہا۔ تو الغرض آئیے کہ انجینئر محمد علی مرزا کی ایک ویڈیو دیکھنے کو ملی جس پر کافی افسوس اور دکھ ہوا انجینئر محمد علی مرزا کی لاعلمی اور جہالت پر۔ انجینئر محمد علی مرزا نے قرآن کریم کو ہی بدل ڈالا اور قرآن کریم میں تحریف کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرام کردہ رشتوں کو حلال کر دیا، یعنی کہ جن رشتوں کو اللہ نے حرام کیا ہے یہ اس کو حلال کر دیا، اللہ کے احکام کو بدل دیا، قرآن کریم کو بدل دیا۔ تو یہ شخص قرآن و حدیث کی روشنی میں کافر ثابت ہوا، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو بدلتا ہے، اس کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرتا ہے، یہ حرام کردہ چیزوں کو حلال کرتا ہے، یا قرآن کریم میں تحریف کرتا ہے، وہ بندہ کافر ہے۔ تو انجینئر محمد علی مرزا بھی کافر ہو چکا ہے، اس نے کفر کیا ہے۔ تو اس نے کیا کفر بکا ہے، کس طرح سے قرآن کریم کو بدلا، کس طرح سے قرآن کریم میں تحریف کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرام کردہ رشتوں کو، جن رشتوں کو اللہ نے حرام کیا، انجینئر نے اس کو کس طرح سے حلال کیا ہے۔ آئیے اس کی ویڈیو کو سنتے ہیں، پھر میں آپ کو جواب دیتا ہوں قرآن کی روشنی میں۔ کیا بھانجی یا بھتیجی کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ہر اس عورت کے ساتھ آپ کا نکاح ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی محرم والی کیٹیگری میں فال نہیں کرتی۔ بعض ایسے رشتے ہیں جو عارضی طور پہ محرم ہوتے ہیں، مثلاً آپ کی بیوی سے میں شادی نہیں کر سکتا، میری بیوی سے آپ شادی نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ ہمارے عقد میں ہے ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہے، لیکن اس اعتبار سے شادی نہیں ہو سکتی کہ وہ آلریڈی کسی خاوند کے عقد میں ہے۔ تو ایسی عورت سے بھی قرآن کہتا ہے آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 23 اور 24 میں محرمات ابدیہ ذکر ہوئے ہیں، ان میں ایک یہ والا رشتہ ہے۔ یہ عموماً بیان نہیں ہوتا، اس لیے میں نے اسے پہلے نمبر پہ بیان کیا ہے۔ ویسے قرآن میں جو سٹارٹ میں ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری مائیں تمہارے لیے حرام ہیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، اور تمہارے بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، اور تمہاری بھانجیاں، یہ تمہارے لیے حرام۔ ہاں، بھانجی یا بھتیجی کی جو آگے سے اولاد ہے وہ تو آپ کے لیے غیر محرم ہے، اس سے شادی ہو سکتی ہے کیونکہ اس کا باپ الگ ہے، وہ الگ نسل ہو گئی۔ تو بھتیجی یا بھانجی سے شادی تو نہیں ہوگی کیونکہ وہ آپ کی محرم ہے، لیکن جب اس کی شادی ہو گئی اور اس بھتیجی یا بھانجی اس کا خاوند، وہ تو اور ہے نا، وہ تو نسلی ڈیفرنٹ ہوگی۔ وہ تو آپ کے والد نے اگر دوسری شادی کی تو وہ جو عورت ہے وہ آپ کی ماں ہے، لیکن اس ماں کی بھی جو پہلے خاوند سے اولاد ہے نا، اس سے آپ کی شادی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ نسلی ڈیفرنٹ ہوگی۔ سمجھ آ گئی آپ کو بات کی؟ باقی سورہ نساء کی آیت نمبر 23 پڑھ لیں۔ جی ناظرین و سامعین اکرام، آپ نے جہالت کو سماعت کر لیا انجینئر محمد علی مرزا کی کہ کس طرح سے قرآن کریم میں تحریف کر رہا ہے اور کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرام کردہ رشتوں کو حلال کر رہا ہے اور قرآن کریم کو تحریف کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ یہ اس کی جہالت لا علمی ہے، ہمیں دکھ اور افسوس ہے اس کی جہالت پر۔ اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائے اور ہدایت عطا فرمائے۔ اس سے سوال ہوا کہ بھانجی اور بھتیجے سے نکاح کرنا کیسا ہے؟ قرآن کریم پھر اس نے آخر میں کہا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 23 جو ہے 23 وہ پڑھیں، اس میں پتہ چلے گا۔ تو آئیے وہی آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو بندہ کہتا ہے کہ وہ آیت پڑھو اور اسی سے خود وہ بندہ مسئلہ سمجھ نہیں پایا۔ تو آئیے میں وہی آیت مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام رشتوں کو گنائے ہیں، جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، جن سے شادی نہیں کر سکتے، ان رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ نساء میں گنایا ہے۔ پارہ نمبر 4 کا جو آخری حصہ ہے اس میں میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، وہ آیت آپ غور سے سنیں، پھر اس کا ترجمہ، پھر اس کے بعد میں مفسرین نے اس کے تعلق سے کیا کہا وہ بھی سناتا ہوں۔ اور جس کو یہ مفتی اعظم سعودیہ کہتا ہے
اس کا بھی میں ریفرنس آپ کو دیتا ہوں، وہ ابھی آپ سماعت کر سکتے ہیں۔ آیت مبارکہ اب آپ کے اسکرین پر ہے، آپ اس کو دیکھ لیں۔ ناظرین یہ دیکھیں سورہ نساء کی آیت مبارکہ ہے جن میں اللہ نے حرام رشتوں کو گنائے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں دوسری لائن میں وَبَنَاتُ الْأَخِي وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، بنات کے معنی آتے ہیں لڑکیاں، بیٹیاں، اخی کے معنی آتے ہیں بھائی، تو اس کا مطلب یہ ہوا بھتیجیاں۔ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، بنات کے معنی آپ سمجھ چکے ہیں بیٹیاں، لڑکیاں، اختی کے معنی آتے ہیں بہن، اس کو کہتے ہیں بھانجیاں، یعنی کہ بھانجیوں سے بھی بھتیجیوں سے بھی نکاح کرنا یہ حرام ہے، صریح حرام ہے، قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ اور اس کے بعد میں لفظ ہے بنات، یہ جمع کا صیغہ ہے۔ تو اب مفسرین نے یہاں پر یہ بھی کہا ہے کہ جو ان کے نیچے تک ان کی بھی جو اولادیں ہیں، اب اس نے کہا کہ ان کا باپ الگ ہو جائے گا، کیا اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں پتا تھا؟ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ نہیں جانتا تھا کہ باپ اگرچہ کہ الگ بھی ہو جائے لیکن رشتہ آتا ہے، وہی رشتہ ہوتا ہے، تو ان کی جتنی اولادیں ہوں گی، قیامت تک کی جتنی اولادیں ان کی آئیں گی، جو بھانجیاں بھتیجیاں پھر ان کی اولادیں ہوں گی، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور صیغہ جمع کا استعمال ہوا ہے جس میں تمام لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، جمع کا صیغہ استعمال ہوا بنات، تو بھتیجیاں بھانجیاں ان کے نیچے ان کی بھی اولادیں ہوں گی، ان سے بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ تو اس نے قرآن کریم میں تحریف کر دیا، حلال کر دیا حرام رشتوں کو۔ اب آئیے جو ان کا چہیتا مفتی اعظم ہے سعودیہ کا، اس کا حوالہ سنیں۔ ناظرین یہ اسکرین پر آپ اسکین پیج دیکھ رہے ہیں، یہ ابن باز کی ویب سائٹ سے لیا گیا ہے، اور یہ ابن باز کا خود کا فتویٰ موجود ہے اس کی ویب سائٹ پر۔ یہ کون ہے؟ یہ مفتی اعظم سعودیہ، اور انجینئر محمد علی مرزا خود اس کو پسند کرتا ہے، اس کا تعارف کراتا ہے، اس کو چاہتا ہے، اس کو مانتا ہے، خود کہتا ہے کہ ابن باز مفتی اعظم سعودیہ۔ تو اسی کا حوالہ اب آپ کے سامنے موجود ہے جو اس نے فتویٰ دیا ہے۔ اس نے سارے رشتے گنائے ہیں نیچے تک، اور خود بتایا ہے کہ یہ حرام رشتے ہیں۔ کیا کہا اس نے؟ دیکھیں سب سے پہلے بنت اخیق و بنت بنت اخیق محرم لیس لک الزواج بنت اخیق ولا بناتها ولو نزلنا بنت اخیق و بنت بنت اخیق و بنت ابن اخیق و بنت 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 ابن اخیق كلهم محرم ان تعمهن جميعا ولو نزلنا فليس لك الزواج بواحدة منهن بإجماع المسلمين لأن الله جل وعلا حرم فی المحرمات بنات الاخی۔ تو سارے رشتے اس نے گنائے ہیں، لاسٹ میں کہا باجماع المسلمین، ان تمام رشتوں پر مسلمانوں کا اجماع ہے کہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ لیس لک الزواج کے لفظ اس نے لکھا ہے کہ ان سے نکاح نہیں کر سکتے، ان سے شادی نہیں کر سکتے، بھانجیوں کے بھتیجوں کے۔ اس نے اور بھی بہت سارے رشتے گنائے ہیں کہ ان رشتوں سے جو ہے ہمارے لیے وہ کیا ہیں؟ حرام رشتے ہیں، ہمارے لیے وہ محرم ہیں، ان سے ہم نکاح نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کو ہمارے لیے حرام کر دیا، انجینئر محمد علی مرزا نے اس کو حلال کر دیا۔ تو اس نے قرآن کو بدل دیا، تحریف کیا، اللہ کے احکام کو بدلا۔ جن رشتوں کو اللہ نے حرام کیا، انجینئر محمد علی مرزا نے اس کو جو ہے حلال کر دیا۔ یہ اس کی لا علمی ہے، جہالت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم جو کہا سنا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کریم احادیث مبارکہ پر صحیح طریقے سے عمل کرنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم سب کو اہل البیت علیہم السلام سے سچی عقیدت اور محبت کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین بجاہ النبی سید المرسلین طٰہٰ و یاسین۔